نمبر 3، را موقوفہ کا ما قبل یا ساکنہ ہو تو ہر حال میں را باریک پڑھی جائے گی۔ مثلا خیرن ہے، اب رن پڑھیں گے تو را پر، وقف کریں گے تو پیچھے یا ساکن ہے جس کی وجہ سے را باریک خیر۔ اسی طرح قدیرن، رن میں را پر ہے، جب وقف کریں گے قدیر، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے جس کی وجہ سے را باریک پڑھی جائے گی وقفاً۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یائے لین اور یائے مدہ کے بعد را ساکن ہو، یعنی اس پہ وقف کر رہے ہوں تو را باریک پڑھی جائے گی۔ نمبر 4، را مشددہ، جس را پر تشدید ہو اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پر، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ مثلا مستمرن، را پر 2 زبریں ہیں، پر۔ شرن، را پر 2 پیش ہیں، تنوین، پر۔ ذریتن، اب را کے نیچے زیر ہے، را مشدد ہے، را باریک۔ نمبر 5، را مرامہ، جس را پر وقف بالروم کیا گیا ہو وہ را اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی، پیش کی صورت میں پر، جیسے شکور، را پر، اور زیر کی صورت میں باریک، جیسی قدر۔ را ممالہ، را ممالہ وہ را ہے جس میں امالہ کیا گیا ہو اور یہ را باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے مجریہ، اس کو ری نہیں پڑھنا، مجریہ۔ الحاصل، پر ہونے کی صورتیں: نمبر 1، را مفتوح یا مضموم ہو۔ نمبر 2، را ساکن ہو اور ما قبل مفتوح یا مضموم ہو۔ نمبر 3، را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو یا زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ باریک ہونے کی صورتیں: نمبر 1، مکسور ہو۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو اور فوراً بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں نہ ہو۔ الحاصل یعنی پر اور باریک ہونے کی صورتیں یاد کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ را کو پر پڑھنے کی 11 حالتیں ہیں، یعنی 11 طریقے ہیں، تو وہ بھی سمجھ لیجئے۔ مثلا نمبر 1، را پر زبر ہو تو را پر، ربکم۔ نمبر 2، را پر پیش ہو تو را پر، رزقو۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو جیسے برقن، را ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے خرطوم۔ یہ نمبر 4 تھا۔ نمبر 5، را ساکن سے پہلا والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے ہم نے پہلے پڑھا والفجر، یعنی جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے فا ساکن ہے، والفجر، اب را پر ہوگی۔ نمبر 6، را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف اس پر پیش ہو، جیسے العسر، تو اب را ساکن پھر سین ساکن اور اس سے پہلے عین پر پیش، بکم العسر یا العسر۔ نمبر 7، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو جیسے ارجع، اب را پر ہوگی۔ نمبر 8، را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو جیسے رب ارجعون، ربی اور ارجعون میں 2 کلمات ہیں تو رب ارجعون، اب با کو را سے ملائیں گے، را پر پڑھیں گے۔ نمبر 9، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، جیسے قرطاس، اب را ساکن اور اس سے پہلے زیر آئی ہے جبکہ اس کے فوراً بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کی وجہ سے یہ طا آنے کی وجہ سے را پر ہو گئی ہے، قرطاس۔ نمبر 10، را مشدد، اس پر زبر ہو جیسے شرع، اور را مشدد جس پر پیش ہو جیسے مرو، را پر ہے، پیش ہے۔ یہ 11 حالتیں ہیں را کو پر پڑھنے کی۔ اب را کو باریک پڑھنے کے 6 قواعد ہیں۔ نمبر 1، را مکسور ہو جیسے القارعہ، را کے نیچے زیر ہے۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو جیسے حجر، بئر۔ نمبر 3، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو جیسے خیر، جیسے قدیر، جیسے خبیر۔ اب یہ وقفاً را ساکن ہے تو یہ اس لیے را باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن آ گئی ہے، چاہے یا لین ہو
چاہے یا مدہ ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہو اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اس کلمہ میں نہ ہو، جیسے انذرہم، جیسے فرعون۔ اب ان میں انذرہم میں حمزہ ہے، لیکن یہ سمپل سا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را باریک ہے۔ فرعون میں بھی را باریک ہے، را ساکن سے پہلے فا ہے، جبکہ اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ امالہ والی را جیسے مجریہا پڑھتے ہیں ہم، اس کو ری نہیں پڑھیں گے، مجریہا پڑھیں گے، تو یہ باریک پڑھی جائے گی۔ را مشدد کے نیچے زیر ہو، جیسے الریح من الریح، تو یہ 6 حالتیں را کو باریک پڑھنے کی بنتی ہیں، جبکہ 11 حالتیں را کو پر پڑھنے کی بنتی ہیں۔ یوں 11 قواعد را کے پر پڑھنے کے ہیں اور 6 قواعد را کے باریک پڑھنے کے ہیں۔ تجوید کی کتابوں میں را اور لام کے باریک پڑھنے کو ترقیق اور پر پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں۔ تغلیظ بھی تفخیم ہی کے معنی میں ہے، اور کبھی یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ را کے پر پڑھنے کو تفخیم اور لام کے پر پڑھنے کو تغلیظ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یعنی را کے پر پڑھنے کو تفخیم کہیں گے اور باریک پڑھنے کو ترقیق کہیں گے، لام کے پر پڑھنے کو تفخیم بھی کہتے ہیں، تغلیظ بھی کہتے ہیں، اور باریک پڑھنے کو ترقیق ہی کہتے ہیں۔ سوالات، سبق نمبر 14، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 1، تفخیم اور ترقیق کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، وہ کون کون سے حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ نمبر 3، سوال نمبر 3، لام کہاں پر اور کہاں باریک پڑھا جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔